السلام علیکم۔ آج اور کچھ سوال ہیں میرے پاس آئے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا پرانے کپڑے پھینک دینے چاہیے، یہ صدقہ اس کا جائز ہے۔ دوسرا ہمارے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ناک میں پانی نہ ڈالنے سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی درود شریف تک نماز پڑھ رہے ہوں اور ابھی درود شریف مکمل نہ پڑھے اور امام سلام پھیر دے تو کیا جماعت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا میت کی جو تصویر ہے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں، کیا خالی فرض پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، سنتیں اور نوافل جو ہے وہ پڑھنے ضروری ہیں۔ یہ آج کچھ سوال میرے پاس نیا ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے، اور سیکھ کر جینا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے آپ کی مسائل اور ان کا حل۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ استعمال شدہ جو کپڑے ہیں ہمیں صدقہ کر دینے چاہیے، اور جیسے ہی نئے کپڑے ہم سلوائیں تو کوشش کریں کہ جو غریب غربا ہیں ان میں اپنے پرانے کپڑے جو ہے وہ وقف کر دینے چاہیے، اور اس کا صدقہ جائز ہے۔ آگے ہے کہ کیا ناک میں پانی نہ ڈالیں تو کیا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ غسل میں ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، اس لیے غسل نہیں ہوگا، جبکہ وضو ہو جائے گا۔ غسل کے لیے ناک میں پانی ڈالنا اور نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا وہ ضروری ہے، جبکہ غسل میں وضو میں سنت موقدہ ہے، وہ اگر جلدی ہو اور جو ہے پانی کی کمی ہو یا کہ رش زیادہ ہو اور نماز نکلنے کا خدشہ ہو، نماز کا ٹائم ختم ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر جو ہے وہ آپ بغیر ناک میں پانی ڈالے باقی جو فرائض ہیں وضو کے وہ مکمل کر کے وضو ہو جائے گا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ غسل کے لیے ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ کیا مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور درود شریف تک کبھی اتحیات پڑھی ہو جبکہ امام سلام پھیر دے تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی۔ اتحیات پڑھنی ضروری ہے، جلد از جلد اتحیات پڑھ لینی چاہیے، جبکہ درود شریف کے آدھا پڑھا ہو، تھوڑا پڑھا ہو، یا کہ ربی جعلنی میں بیٹھے ہوں پڑھ رہے ہوں اور امام صاحب سلام پھیر دے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اتحیات پڑھنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا میت کی تصویر جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے اور مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ کوئی بھی انسان، مرد ہے عورت ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوئے ہوئے کی کوئی تصویر لے یا اس کا منہ دیکھے، کیونکہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے یا کہ بندہ نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کا جو اس کا جو چہرے کا نور ہوتا ہے، جو اس کی رونق ہوتی ہے، وہ بہرحال نہیں رہتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ میت کی جب روح نکل جائے تو جلد از جلد اس کو ڈھانپ لیا جائے، اس کا منہ بھی چھپا لیا جائے، اور میت کا یا جو جنازہ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو چھپانا اور جلد از جلد قبر کے حوالے کرنا اور اس کو دفنانا جائز ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ بعض دفعہ جو غسل دیتے ہوئے جو مردہ کو نہلانے والے ہیں، اگر کوئی عیب مردے میں نظر آئے تو وہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ کسی کو جا کے باہر بتائے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی تصویر لی جائے۔ آگے ہے کہ کیا فجر کی نماز جو ہے اس کا ٹائم کم ہو تو اس وقت اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ 2 سنتیں 2 فرض آپ پڑھتے ہیں اور اتنے میں سورج نکل آئے گا تو پھر آپ پہلے، اگر شارٹ ٹائم ہے تو پھر آپ فرض پڑھیں، چاہے عورت پڑھ رہی ہے چاہے مرد پڑھ رہے ہیں، ٹائم کم ہے تو پہلے فرض کی ادائیگی ضروری ہے، لہٰذا 2 فرض پڑھ لیے جائیں اور جو سنتیں ہیں وہ بعد میں لٹائی جائیں سورج نکلنے کے بعد۔ اسی طرح اگلا جو ہمارے پاس سوال آیا وہ یہ آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا خالی فرض پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ بھائی فرض پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن جو سنت موقدہ ہیں جیسے ظہر کی ہے، اسی طرح مغرب کی ہم پڑھتے ہیں سنتیں فرضوں کے بعد، عشاء کی سنتیں ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، تو یہ جو سنت موقدہ ہیں یہ ضروری ہیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ جس طرح کہ مسافر کے لیے چھوٹ ہے، جبکہ جو مقامی ہے، جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، دفتروں میں پڑھ رہے ہیں، مساجد میں پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو سنت موقدہ بھی پڑھنی چاہیے اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل کا اس لیے فائدہ زیادہ ہے کہ جو کمی بیشی نماز میں ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمیں خیالات آتے ہیں نماز پڑھنے کے دوران،
اس میں جو کمی بیشی ثواب کی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک یہ نوافل کے جو ثواب ہے اس میں ایڈجسٹ کر کے پورا کر دیں گے، اور جو ہماری سنتیں ہم پڑھیں گے مقدہ یا غیر مقدہ تو اس کا جو ثواب ہے وہ ادھر ایڈجسٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہماری جو کمی کوتاہی ہے وہ نماز میں اللہ پاک معاف فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری انشاءاللہ بخشش فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے A1 صدیقی، اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔